امرتسر سے ہجرت کر کے آیا ہے. ہم ان کی طرح 60-70 سال پہلے ڈائریکٹلی جموں و کشمیر سے نہیں آئے. ہم تو 150-200 سال پہلے امرتسر مائیگریٹ کر کے آئے ہیں. میرے جو اجداد ہیں وہ اننت ناگ سے آئے تھے امرتسر سے. 2 بار ہم مہاجر ہوئے ہیں. یہ بھی مہاجر ہوئے ہیں, پھر مہاجر کر دیں. کہتے ہیں جی کہ آپ کا ووٹ نہیں ہوگا. بھائی کیوں ووٹ نہیں ہوگا؟ لوٹ پڑی ہوئی ہے. کیوں ووٹ نہیں ہوگا ان کا؟ یہ اپنا ووٹ کہاں دیں جا کے کہ جی ان کا اپنا ووٹ لکھوا لیں آزاد کشمیر میں. ان کا تو ایڈریس ہی نہیں ہے آزاد کشمیر کا. ان کا ایڈریس تو آکوپائڈ کشمیر کا ہے, وہاں جا کے ووٹ ڈالیں. اب جب سے میں نے بات کرنی شروع کیا تو جواب آ رہا ہے, ادھر سے فائر آ رہا ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آنا چاہیے. آئے گا تو سوال ہوگا تو جواب ملے گا نا. تو میرا مطالبہ کیا ہے؟ سادہ سا مطالبہ ہے. 2 باتیں میں نے کرنی ہے اس پہ, پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو مطالبہ ہی نہیں کیا تھا کہ الحاق پاکستان کی شک کو, اس عہد کو, اس حلف نامے کو امیدوار بننے کی جو بنیادی شرط ہے اس میں سے نکالو. ہم نے یہ مطالبہ نہیں کیا. اگر یہ سچ ہے تو یہ جب آواز پہنچے جو روز پہنچ رہی ہے, تو پھر دھرنے کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے دھرنے کی قیادت راولا کوٹ میں یہ کہے کہ غلط فہمی ہوئی ہے, ہم نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا, ہم نظریہ الحاق پاکستان پر یقین رکھتے ہیں, تو معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ بات کریں نا, جیسے ایک مقرر نے کہا کہ ہمارا اسٹیج مس یوز کیا گیا. کہا جانا چاہیے پاکستان کی قربانیوں کو تو اکنالج کریں, افواج پاکستان کی قربانیوں کو تو مانیں. ہمیں ہندوستان کے ساتھ ایک پلڑے میں تو ظلم نہ کریں کھڑا کرنے کا. یہ ہم برداشت نہیں کریں گے اور قبول نہیں کریں گے. عوامی حقوق پر بات کریں, آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ گڈ گورننس کی بات کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ آزاد کشمیر میں حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ بند کر رہے ہیں, مطالبہ کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ لوٹا کرنسی کی مخالفت کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ ووٹ کی حرمت کی بات کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ یہ مطالبہ کریں کہ جسے ووٹ ملے اسی کا ووٹ نکالنا چاہیے بیلٹ باکس سے. میں تو اس کی حمایت کروں گا, میں اس کا اسٹرانگ بلیور ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی فوج پہ ڈرا کرے, یہ مذاق ہے. ہم نے یہ 80 سال غربت اور بھوک میں کیوں گزارے ہیں؟ ہم نے اپنی حیثیت سے کئی گنا طاقتور فوج کیوں تیار کی ہے؟ ہم ایٹمی طاقت کیوں بنے ہیں؟ یہ سب اس لیے ہے کہ کشمیریوں کو اپنے سے 6 گنا بڑے طاقتور ہندوستان سے آزادی دلائی جائے. ہماری فوج کا خون, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا خون اور ہمارے ہزاروں نوجوانوں کا خون شامل ہے تحریک آزادی کشمیر میں. ہے یا نہیں؟ بتائیں کون سا پاکستان کا شہر ہے جہاں شعبہ موجود نہیں ہے, جنہوں نے کشمیر کو کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کیا؟ کچھ لوگ اٹھے اور ان کا داؤ لگ جائے اور وہ عوامی حقوق کی لہر کے اوپر بیٹھ جائے اور وہ پاکستان کو ہندوستان میں ایک پلڑے میں توڑنے کی کوشش کریں, تو یہ کوشش ہم قبول نہیں کریں گے. ہم کاؤنٹر نیریٹو دے رہے ہیں, اور یہ کاؤنٹر نیریٹو جو احمد اقبال نے دیا, جو سنجالا صاحب نے بات کی ہے, میں یہ بات پہلے کر رہا ہوں, یہ الیکشن ہے ہی نہیں, یہ ریفرنڈم ہے. یہ نظریہ الحاق پاکستان کے حق میں ریفرنڈم ہے. یہ اس بات کا ریفرنڈم ہے کہ پاکستان میں بسنے والے لاکھوں کشمیری مہاجر اول آخر کشمیری ہیں. ان کی کشمیریت کو, ان کی پاکستان سے محبت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی کشمیری اس دور میں بھارت
بھارت کا دوست ہو سکتا ہے. جو بھارت کا دوست ہوگا وہ کشمیری نہیں ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ کوئی غدار ہے. جو موقف ہے خود مختار کشمیر والوں کا وہ ایک موقف ہے, ان کو اس کا حق حاصل ہے. سیاسی موقف ہے, یہ ہونا چاہیے. ہمارا بھی ایک موقف ہے. آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں, ہم اپنے موقف پہ قائم رہیں. پہلے مقبوضہ کشمیر بھارتی تسلط سے آزاد ہوگا, جس کے لیے ہم کئی جنگیں لڑ چکے ہیں, جس کے لیے ہم نے طاقتور فوج تیار کی ہے, جس کے لیے میزائل ٹیکنالوجی بنائی ہے, جس کے لیے ہم نے ایٹمی طاقت حاصل کی ہے. پہلے وہ آزاد ہوگا. ابھی تھوڑے دن پہلے ہندوستان کی پٹائی کی ہے پاکستان نے, تھوڑے دن پہلے پٹائی ہوئی ہے, وہ خواب چاٹ رہا ہے اور اب سوچنا شروع کر دیا کہ ہم بات کریں گے. پہلے تو بات کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. تو آپ ہمارا کشمیر کا مقدمہ خراب کرنا چاہتے ہیں, جس کے پیچھے پچھلے 8 دہائیوں میں مقبوضہ کشمیر کے ہزاروں کشمیری بہنوں اور بھائیوں کا لہو شامل ہے. میں قبرستان شہروں سے بڑے بندے چودھری انوار صاحب, میاں رشید صاحب, میرے بھائی اور دوست جناب خواجہ نصیر بٹ صاحب اور خدا ہمارے جو بڑے ہونہار ہیں, بورڈ کی جگہ پہ بورڈ ہو گیا ہے, احمد اقبال صاحب, ہمارے نوجوان رہنما بلال اکبر صاحب, سید اظہر گیلانی صاحب, شوکت شاہ صاحب, سنگالا صاحب, بزرگوں, نوجوانوں, مسلم کے شہروں اور مہاجرین جموں و کشمیر کے سب سے بڑے مرکز نارووال کے غیور کشمیریوں, السلام علیکم. ہم نے وسیم بٹ صاحب کو اور احمد کو کہا تھا کہ ایک چھوٹا سا پروگرام کر لیں, مشاورتی ایک میٹنگ کر لیں گے اور اس میں بیٹھ کے تو آپ کی بات سن لیں گے اور آپ ہمیں بتا دیں گے کیا کرنا ہے, جو کرنا ہے آپ کو کرنا ہے. ہم اپنی جی بٹ صاحب اچھا جی ہم اپنی ایک ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کرنے آئے ہیں. قائد مسلم لیگ نے مجھے, انوشا رحمان صاحبہ کو, توصیف شاہ صاحب کو ہمارے ذمے ان 12 نشستوں پہ الیکشن کو مینیج کرنا ہے, لڑنا ہے اس کو. یہ میرا کوئی وہی مطلب نہ لڑنا, ہم نے یہ الیکشن لڑنا ہے. اور رانا ثناء اللہ کے ضمن صاحب اور امیر مقام صاحب کے ذمے ہمارا کام بٹا ہے, وہ آزاد کشمیر میں باقی ٹیم کے ساتھ کیمپین کر رہے ہیں. تو یہاں جب ہم باہر آئے تو میں نے اپنی بہن انوشا کو کہا کہ بہنا یہ تو میٹنگ نہیں لگ رہی ہے, تو جلسہ یہاں لگ رہا ہے. اور اب سمجھ آئی کہ آپ ہمیں جو کہہ رہے تھے کہ 15 منٹ بعد پہنچو, اس کی اصل وجہ کیا تھی. لیکن بادشاہ وزیر بہرحال راج ٹالا الٹ گیا سی, سامنے سے پنڈی چلا گئے, اسی بار پہنچ گئے تھا. ابھی سنگالا صاحب نے اور احمد اقبال صاحب نے بڑی آئیڈیولوجیکل گفتگو کی ہے اور بڑی امپریسو گفتگو تھی, سبھی نے بہت اچھی بات کی ہے. مگر انہوں نے اور پھر شوکت شاہ صاحب نے بہت شارٹلی بالکل نیل کے اوپر ہٹ کیا. انتخابات ہوتے رہتے ہیں, الیکشن آتے ہیں گزر جاتے ہیں, جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں, جماعتیں جیت جاتی ہیں, جماعتیں نہیں بھی جیتتی, زندگی چلتی رہتی ہے. لیکن نظریہ الحاق پاکستان کو ہاتھ لگا کر اور کشمیریوں کی نمائندگی ختم کرنے کا مطالبہ کر کے ہمارے میزبانوں نے ہمیں چھیڑ دیا. اب ہم چھیڑ رہے ہیں, اب ہم رکنے والے نہیں ہیں. کاؤنٹر مین ون وے ٹریفک نہیں چلے گا, ون وے ٹریفک ہم چلنے نہیں دیں گے. ہم سیاسی لوگ ہیں, گونگے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کا بس دیا ہے, زبان دی ہے, آنکھیں اور کان دیے ہیں, دماغ دیا ہے, جذبات دیے ہیں. میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے ایکشن کمیٹی کے پچھلے موقف کے حق میں 1 یا 2 بھی درجنوں بار تحریر لکھی ہے, لاکھوں لوگوں نے پڑھی ہے. لیکن یہ تو نہیں معلوم تھا
کہ عوامی حقوق کے اس لہر کے اندر سے یہ مطالبہ نکلے گا کہ وہ مہاجرین جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنی جانوں اور عصمتوں کی قربانی دے کے لٹ پٹ کے وہ پاکستان میں آئے، ایک دن انہیں یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ کشمیری نہیں ہیں، یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ اپنی شناخت ختم کریں۔ یہ کوئی کہے گا کہ مسئلہ کشمیر کے حل میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے۔ اگر ان کا رول نہیں ہے تو رول کس کا ہے؟ کس کا رول ہے؟ جو خون دیتا ہے، جو جان دیتا ہے، جو اپنے گھر بار کو لٹاتا ہے، اس کا رول نہیں ہے۔ چوری کھانے والوں کا رول ہے۔ یہ رول ہم نہیں مانتے۔ میں خود ایک مہاجر ہوں، دیں گے جمہوری انداز کے اندر دیں گے، بات ہم ضرور کریں گے، ہم گونگے نہیں ہیں۔ میرے عزیزوں، آج مجھے ایک بات اور کہنی ہے۔ ہمارا کیس کیا ہے؟ ہمارا مقدمہ یہ ہے، اور یہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں میں آپ سے، کہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر کا کیس اور بھارت کی جو 7 ریاستیں ہیں جنہیں سسٹر سٹیٹس کہتے ہیں، 7 سسٹر سٹیٹس، جس میں ناگالینڈ، میزورم اور 7 ریاستیں ہیں جہاں علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے بھارت سے۔ ہمارا کیس یہ ہے کہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا تعلق صرف مقبوضہ کشمیر کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر سے تعلق اس لیے ہے کہ ہسٹوریکلی وہ تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ بر صغیر کی تقسیم کا پلان اس دن مکمل ہوگا جس دن اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق ملے گا۔ اور اگر یہ کہا جائے اور یہ مطالبہ اور شدت پکڑے کہ جی یہ خود مختار ہوگا، ہمیں بھارت سے آزادی چاہیے، تو پھر بھارتی اور پکے ہو جائیں گے اس بات پہ۔ ان کی 7 ریاستیں ہاتھ سے جاتی ہیں۔ لیکن اگر الحاق پاکستان کی بات کریں، اگر UN ریزولوشنز پر کنٹین کریں ہم اپنے آپ کو، تو پھر ان 7 ریاستوں کا کیس الگ ہے۔ یہ جو مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ہے، یہ انڈیا اور پاکستان کی تقسیم سے جڑا ہوا ہے۔ اس کو یہیں تک رکھا جائے۔ آج ابھی کل کی بات ہے، جنگ ہوئی ہے، آنے والے کل میں مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ الٹیمیٹلی ہمیں بات کرنی ہے ہندوستان کو ہم سے اور ہمیں ان کے ساتھ، کیونکہ وہ ہمیں تباہ نہیں کر سکتے، ہم بھی ان کو برباد نہیں کر سکتے۔ ہم نے ایک دوسرے کو انگیج کیا ہوا ہے، ہم بھی بلیڈ ہو رہے ہیں، وہ بھی بلیڈ ہو رہے ہیں۔ ایشو کیا ہے؟ کشمیر۔ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اور اس کے بعد پانی کی تقسیم کا منصفانہ حل نکلتا ہے، تو ہم نے جا کے ہندوستان پہ قبضہ تو نہیں کرنا، وہ پاکستان پہ قبضہ نہیں کر سکتے، تو لڑائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور لڑائی ختم ہوگی تو خطے کے 1.5 ارب انسان جو ہیں ان کو خوشحالی ملے گی، امن ملے گا، استحکام ملے گا۔ میرے دوستو، ہم نے تو اپنی زندگیاں، اپنا مستقبل، اپنی اولادوں کا مستقبل کشمیر کی آزادی سے وابستہ کیا ہوا ہے۔ ہم مسلسل اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں تانے دیے جائیں کہ جی آپ نے قبضہ کیا ہے۔ یہ نامناسب عمل ہے۔ اگر پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ اور جو فیڈرل گرانٹ ملتی ہے آزاد جموں و کشمیر کی حکومت کو، اگر وہ شفاف طریقے سے خرچ نہیں ہوتا تو کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے یا کشمیر میں جو لوگ حکومتیں کرتے ہیں ان کا قصور ہے؟ تو آپ ان کا محاسبہ کریں۔ آپ نے پاکستان کے ساتھ مداخلہ لگا دی ہے، یہ بات بنتی نہیں تھی، اسی لیے آپ بند گلی کے اندر چلے گئے۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ اتحادوں کو، یقین کریں نہیں چاہتے۔ جہاں موقع ملتا ہے وہاں ہم اپنی بات پہنچاتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے اور مکالمے کے ذریعے مسئلے کو حل کریں۔ ہم یہ بات مسلسل کریں گے۔ اس بات نے اثر انداز ہونا شروع کر دیا ہے، لائف نارملائز ہونا شروع ہو گئی ہے، اور چند دن میں نارملائز ہو جائے گی۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جب سیاسی احتجاج تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ فتح نہیں پا سکتا۔ سیاسی احتجاج ہم نے ساری زندگی کیے ہیں، مارشل لاؤں سے لڑے ہیں ہم۔ کون سے مارشل لاء کو ہم نے چیلنج نہیں کیا؟ کس مارشل لاء کے ہم قیدی نہیں رہے؟ لیکن ہم نے حدود، ریڈ لائنز کراس نہیں کی، ہم نے
ریاست کا گریبان بھی پکڑ لیا ہاتھ میں، کیونکہ وہ پکڑتے تو پھر ایک اندھی جنگ شروع ہو جاتی اور اس میں پتہ ہی نہیں لگتا گناہ گار کون ہے اور بے گناہ کون ہے۔ تو یہ ایک میسج ہے، اگر کوئی اپنی جذباتیت سے، ناتجربہ کاری سے، غصے سے تحریک چلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تحریک کی گر پڑتی ہے۔ وہی تحریک کامیاب ہوتی ہے جو پرامن سیاسی تحریک ہوتی ہے، جس میں مطالبہ کیا جاتا ہے، مکالمہ کیا جاتا ہے، جلسہ کیا جاتا ہے، تکرار سے اپنے مطالبات کو دہرایا جاتا ہے، اور اتنی تکرار کی جاتی ہے اپنے مطالبے کی کہ وہ آپ کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا میں گونجنے لگتی ہے۔ اس کے لیے ٹمبر کے ڈنڈے استعمال نہیں کیے جاتے، اس کے لیے اسلحہ استعمال نہیں کیا جاتا، اس کے لیے سیاسی موقف سے اختلاف رکھنے والوں کو ماں بہن کی گالیاں نہیں دی جاتی۔ جب آپ وہ زبان استعمال کریں گے تو سیزنڈ لوگ تو جواب نہیں دیں گے، پھر جواب میں بھی ویسی باتیں آئیں گی۔ میں سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں جو میری بات سن رہے ہیں یا جہاں تک میری آواز پہنچے گی میڈیا کے ذریعے، جواب میں کوئی گالی نہ دی جائے، کسی کشمیری کو غدار نہ کہا جائے۔ کوئی کشمیری غدار نہیں ہے۔ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، موقف کا اختلاف ہو سکتا ہے، یہ اختلاف پوری دنیا میں ہوتا ہے، اس کے حل کا، اس کے فیصلے کا ایک وقت آتا ہے، اور وہ فیصلہ بندوق یا ڈنڈے کے ذریعے نہیں ہوگا، وہ فیصلہ عوام کی رائے سے ہوگا، وہ ووٹ سے ہوگا۔ اگلی بات میں اپیل کروں گا اپنے ایکشن کمیٹی کے دوستوں سے کہ وہ اس لانگ مارچ کو ترک کرتے ہیں جو انہوں نے دیکھ دی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے پیچھے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کے الیکٹورل پروسیس کو ڈسٹرب کریں گے یا اس کو انٹرپٹ کریں گے، ان کو اس کا قطعاً فائدہ نہیں ہوگا۔ اس الیکشن کو ہونے دیں، یہ دنیا کا آخری الیکشن نہیں ہے، الیکشن ہوتے رہیں گے۔ ایک اسمبلی اپنی مدت پوری کر چکی ہے، اگر دوسری اسمبلی پیسفلی نہیں بنتی تو آپ اپنے مسائل کس کے سامنے لے کے جائیں گے؟ اگر کوئی آئینی ترمیم کروانی ہے تو آپ کی اسمبلی بنے گی تو ترمیم کرے گی نا۔ اگر اسمبلی نہیں ہوگی تو آپ بیٹھے رہیں گے دھرنے میں، ایک اور دھرنا دے دیں گے، نہ اسمبلی ہوگی اور نہ آپ کا کوئی مطالبہ ماننے والا ہوگا اور نہ کوئی لیجسلیشن کرنے والا ہوگا۔ کیا ہو جائے گا اگر اسمبلی کا الیکشن ہوگا؟ اگر آپ اتنے مضبوط ہیں، اتنے پاپولر ہیں، آپ ایسا ماحول فراہم کریں، ایسا ماحول فراہم کریں، اول تو آپ کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا۔ آپ پاپولر ہیں تو اب لینڈ سلائڈ وکٹری مل جاتی ہے، آپ نے نہیں لیا۔ اب لوگوں کو انٹرپٹ نہ کریں، لوگوں کو الیکشن میں جانے دیں۔ وہ ایک کمٹمنٹ کرنی پڑتی ہے ہر امیدوار کو، جائیں جا کے آپ بھی اپنے کینڈیڈیٹ سے کمٹمنٹ لیں کہ بھئی یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اگر تم اس پہ چلتے ہو تو ہم تمہیں ووٹ دیں گے۔ تو ایک ماحول میں ایک سچویشن کو کام ڈاؤن کیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرا مشورہ ہے، ضروری نہیں کہ آپ میرا مشورہ مانیں، میں احتجاج کرنے والے دوستوں کو ان کے حق میں یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ 50 سال میں نے اس ملک میں سیاست کی ہے، ہر دور میں جیل کاٹی ہے اور کبھی اپنے اصول سے پیچھے نہیں ہٹا، آج بھی اپنے اصول پہ بڑا کھڑا ہوں، سب کو پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اسٹیٹ سے اعلان کر کے ان لوگوں کو ڈس آن کریں جو پاکستان کے خلاف گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کو ڈس آن کریں، اسے کنڈیم کریں۔ دوسری بات یہ، کوئی ایسی ایکٹیویٹی مت کریں جس سے الیکشن کے پرامن انعقاد میں رکاوٹ کا احتمال بھی پیدا ہو۔ اپنا احتجاج کریں، اپنے موقف پہ قائم رہیں، آپ جلسہ کریں، اس سے بھی بڑا جلسہ کریں، میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی کو روکے گا۔ آپ اپنی بات تسلسل سے کریں، آپ کی بات پہنچ رہی ہے، لیکن جھگڑے سے، لڑائی سے، جب آپ لانگ مارچ کرتے ہیں، جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں، اور آپ جب کیپٹل کی طرف جاتے ہیں تو پھر خطرہ اور خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ نظام زندگی چوک ہو جائے گا۔ 2014 میں جو عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں اور طاہر القادری صاحب نے دھرنے دیے تھے، تو آپ دیکھیں ایک عرصے تک مرکزی حکومت جو تھی وہ کیپٹل کے اندر کم از کم معطل ہو گئی تھی، اسے دنیا میں کسی نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ نہ اپنا مذاق بنوائیں، نہ ریاست پاکستان کا مذاق بنوائیں۔ پاکستان کے اور کشمیریوں کے دشمنوں کو اس آگ سے اپنے ہاتھ نہ تاپنے دیں۔ انڈینس تو بڑے مزے میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ لڑائی ہے آپس میں، اور لڑنا چاہیے، پیچھے سے وہ بھی ہوا دے رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں سے۔ اس بات کو سمجھیں، یہ انا کی لڑائی نہیں ہے۔
میں چونکہ میرا تعلق پی ایم ایل این کی پولیٹیکل آرگنائزیشن کے ساتھ ہے، میں تو حکومت کا حصہ ہوں نہیں، اس لیے میں کھلم کھلا یہ کہہ سکتا ہوں حکومت کو بھی، ریاستی اداروں کو بھی اور احتجاج کرنے والوں کو بھی کہ اپنے اپنے موقف میں نرمی پیدا کریں، اعتدال کا راستہ اختیار کریں، توازن کا راستہ اختیار کریں، اپنی اپنی جگہ بھلے سے قائم رہیں لیکن ایک دوسرے کے گریبانوں سے ہاتھ نکال لینے چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک تلخی پیدا ہوئی ہے، بہت قیمتی انسانی جانیں دونوں طرف سے گئی ہیں، مزید کوئی انسانی جان ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم تھوڑا سا خیال کریں گے، دونوں سائڈز سچویشن کو کام ڈاؤن کریں گی تو پھر بات چیت کا ماحول پیدا ہوگا، الٹیمیٹلی بات چیت ہوگی۔ تو جب کل بات کرنی ہے آج بھی بات کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ماحول پیدا کرنا پڑے گا۔ ہم اس وقت بہت بڑی بڑی جنگیں لڑ رہے ہیں، پاکستان بلوچستان میں ایک بہت بڑی سازش کا مقابلہ کر رہا ہے، دشمن شکست کھانے کے بعد مارکا حق میں اندر سے حملہ کر چکا ہے، یہ بات ہم سب کو پتہ ہے، ہمیں پہلے سے پتا تھا۔ وہ بی ایل اے اور بی ایل ایف اور پتہ نہیں کیا کیا عذاب لائے، ان کو اسلحہ، پیسہ، تربیت سب کچھ دے رہا ہے۔ اسرائیل کو بڑی تکلیف ہے، یہ پاکستان کی جیسے چودھری بن گیا۔ ہم تو چاہتے تھے کہ عربز اور ایرانی آپس میں لڑ پڑیں، یہ پاکستان بیچ میں ٹپک پڑا، اس نے لڑائی نہیں ہونے دی اور مسلمان بچ گئے اور سہولیوں کا ایجنڈا جو تھا چکنا چور ہو گیا۔ کتنی تکلیف ہوگی مجھے بتائیں اسرائیل کو اور ان کی خفیہ ایجنسیوں کو، وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں، انڈیا اپنا حصہ ڈال رہا ہے پاکستان میں، کہیں وہ ٹی ٹی پی کی مدد کر رہے ہیں، کہیں وہ بی ایل اے کی مدد کر رہے ہیں، کہیں وہ کچھ اور کام کر رہے ہیں۔ اس تماشے میں کشمیریوں کو سینڈوچ نہ بدلے دیا جائے، اس میں کشمیریوں کو ایندھن نہیں بننا چاہیے۔ پاکستان انڈیا کو انگیج کر بھی لے گا، سنبھال بھی لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو لوگ بموں سے حملے کرتے ہیں، جو پاکستان کی فورسز پہ، سول اداروں پہ اور شہریوں پہ حملے کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی علاج ہو جائے گا۔ لیکن جو پولیٹیکل کلاس ہے، جو سیاسی اختلاف رکھتے ہیں، جن کا موقف کا اختلاف ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے، اس میں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ موقف دو الگ الگ ہوتے ہیں، ایک گھر میں دو موقف ہوتے ہیں۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، کشمیر ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، انٹیگرل پارٹ۔ کشمیر ہمارا جزو لا ینفک ہے، کشمیر ہم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو مہربانی کر کے اس جھگڑے کو سمیٹا جائے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اس کو آزاد کرنا ہے، تو آزاد بنا کے کدھر جانا ہے، یہ بھی تو بتائیں، راستہ کدھر سے نکلتا ہے۔ آپ نے ایک لینڈ لاک چھوٹا سا ٹکڑا زمین اس کو ملک بنا دینا ہے تاکہ انڈیا بھی چڑھائی کرے، امریکی بھی اپنی سازشوں کا اس کو اڈا بنانے کی کوشش کریں، اور ورلڈ پاورز بھی جو ہیں وہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اتحاد میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ کشمیر کو پاکستان ہی کا حصہ بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جمہوری طریقے سے بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہر کشمیری کو وہ حق حاصل ہے اور حاصل رہے گا جو دوسرے پاکستانیوں کو حاصل ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مغرب بالکل اب قریب آ گئی ہے، اتنے بڑے اجتماع نے بڑے سکون کے ساتھ اس گفتگو کو سنا ہے۔ یہ پیغام لے کے ایک ایک کشمیری گھر پہ جا کے کہیں کہ بے شک غربت ہے، بے شک افلاس ہے، بے شک اضطراب ہے، بے شک مہنگائی ہے، یہ الیکشن ایک حکومت بنانے یا بگاڑنے کا الیکشن نہیں ہے، یہ الیکشن ریفرینڈم ہے پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کی اٹیچمنٹ کا، ان کی قربانیوں کا۔ یہ قربانیاں، یہ محبت، یہ رومانس، یہ کمٹمنٹ، یہ وفا کا سفر رائے گاہ نہیں جانا چاہیے۔